جب ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنن میکنزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا، یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواری کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا، اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گراج خالی کروایا اور تاجدار ہند ضلع زبانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال تک وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل "لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں"، اسی گراج میں لکھی۔ یہ 7 نومبر کا دن تھا اور سن 1862۔ بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے بزم زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی زبان میں جواب دیا، "ضلع زبانی کا سانس اکڑ رہا ہے"۔ اردلی نے جواب دیا، "صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا"۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی نے اسے چپ کروانے لگا، مگر آواز نیلسن تک جہاں پہنچی، وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتے تھے۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈ کو ساتھ لیا، گراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سراہنے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر تھا۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا، لیکن گردن ڈھکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈیلے پوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خشک زدہ ہونٹوں پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں شہزادے دیکھے تھے، لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریک تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرتے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں، تو استاد حافظ محمد ابراہیم کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دلی کی لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے
پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عالم میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ گوئے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگیں۔ استاد محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوشلحان قاری کی تک نصیب نہیں تھا۔ استاد محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنتنی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سیلوٹ پیش کیا، اور اس آخری سیلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکاری وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے، اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے۔ مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، اور لوگ کہے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے، اس کے کان بھی، اس کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے 2 بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی، اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی، ہر کوتاہی معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی بری تھی، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی تھی، خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں ہی غائب ہو جاتی۔ سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم اور ترکاری بیچتے تھے۔ ٹیکسوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا۔ طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں جاتا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، نواب، صوبے دار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے، اور یہ مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی منواتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے، اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے، جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ روز معاہدہ توڑتے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے تھے، اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا کہ ذل الہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننگی انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا۔ بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی۔ چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئیں۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا الیگزینڈر وکٹوریہ دونوں برابر ہیں۔ مجاہدین جذبے سے لبریز تھے، لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا، جبکہ بادشاہ جلا وطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گراج میں قید رہا، گھر کے احاطے میں دفن ہوا، اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا
टोकरा सर पर उठाकर रंगून की गलियों में फिर रही है। ये लोग शहर में निकलते हैं तो इनके चेहरों पर साफ लिखा होता है, जो बादशाह अपनी सल्तनत अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं करते, जो अवाम के एतमाद को खो बैठते हैं, इनकी औलादें इस तरह गलियों में ख्वार होती हैं। ये इबरत का कशकोल बनकर इसी तरह तारीख के चौक में भीख मांगती हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये हकीकत समझ नहीं आती। ये खुद को बहादुर शाह जफर से बड़ा बादशाह समझते हैं। वाह नाकामी मता कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा।